اس داستان کا آغاز میرے عہد شباب سے ہوتا ہے۔ مجھ پہ زندگی کی 18ویں بہار بیت رہی تھی کہ عشق کی سحر آفریں کرنوں نے میری آنکھوں کے پٹ کھولے اور میری روح کو اپنی شعلہ فشاں انگلیوں سے چھوا۔ اور سلمیٰ کرامی وہ پہلی عورت تھی جس نے اپنے حسن و جمال کے جادو سے میری خفتہ روح کو بیدار کیا۔ وہ مجھے عشق و نشاط کی جنت میں لے گئی کہ جہاں دن سپنوں کی مانند گزرتے ہیں اور راتیں سہاگ رات کی طرح۔ سلمیٰ کرامی ہی وہ پہلی عورت تھی جس نے مجھے وہ درس دیا کہ جسے لوگ حسن کی عبادت کا نام دیتے ہیں، وہ خود بھی حسن و رعنائی کا ایسا مجسمہ تھی کہ جسے دیکھ کے بے اختیار سجدہ ریز ہونا پڑتا ہے۔ اسی نے مجھ پر محبت کے اسرار منکشف کیے۔ وہ پہلی مغنیہ تھی جس کے نغموں میں زندگی اپنی تمام تر رعنائیوں اور حلاوتوں کے ساتھ میرے کانوں میں رس کھولتی تھی۔ ہر نوجوان کو اپنی پہلی محبت یاد رہتی ہے اور ہر کوئی اس لمحہ انبساط کو گرفت میں لانے کا آرزو مند ہے۔ اس لمحہ انبساط کو کہ جو اپنی تمام تر تلخیوں اور حلاوتوں کے ساتھ اس کی زندگی کو ایک انوکھے سرور اور ایک نئی لذت سے آشنا کرتا ہے، اور پھر زندگی کی آخری سانسوں تک اس کے لیے پراسرار جذبہ بنا رہتا ہے۔ ہر نوجوان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی سلمیٰ ضرور آتی ہے۔ شباب کی رت میں وہ اچانک ہی کسی موڑ سے نمودار ہو جاتی ہے اور اس کی تنہائیوں میں پیار کی ایک ہلچل سی مچا دیتی ہے، اور اس کی خاموش اور بے کیف راتیں پیار کے مد بھرے نغموں سے گونجنے لگتی ہیں۔ میں کتابوں اور صحیفوں میں محو تھا کہ الہام و انکشاف اور رموز فطرت کو جان سکوں کہ اچانک میری محویت ایک چھناکے سے ریزہ ریزہ ہو گئی۔ محبت سلمیٰ کرامی کے لگموں سے نغمہ بن کر ابھری اور کانوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی۔ میری زندگی بے کیف اور بے معنی تھی، بہشت میں آدم کی طرح، کہ اچانک ہی سلمیٰ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی اور مجھے یوں لگا کہ وہ ایک منور ستون ہے جس سے روشنی کرنوں کی طرح سے پھوٹ پھوٹ کر بکھر رہی ہے۔ وہ پیکرِ ضیابار تھی، وہ میرے دل کی ہوا تھی کہ جس نے اسے اسرار و اعجاز سے لبریز کر دیا اور مجھے عرفان حیرت کا شعور بخشا۔ ہوا نے آدم کو بہشت سے نکلوایا، لیکن سلمیٰ نے اپنی مقدس محبت کے دوش پر پہنچا دیا تھا۔ ایسا بہشت جو پیار کی کرنوں سے منور اور عشق کی حلاوتوں سے لبریز تھا، لیکن مجھ بد نصیب پہ بھی وہی بیتی جو آدم پہ بیتی تھی۔ وہی شعلہ فشاں خنجر کہ جس نے آدم کا زمین تک تعاقب کیا تھا، اسی نے اپنی چمکتی اور لرزتی ہوئی دھار سے مجھ پہ ایسا خوف طاری کیا کہ میں بہشت سے بھاگ نکالا، حالانکہ میں نے کسی حکم خداوندی سے انکار نہیں کیا تھا اور نہ ہی میرے لبوں نے شجر ممنوعہ کا پھل چکھا تھا۔